صل على سيدنا ومولانا محمد اللهم صل على الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ معزز و محترم حاضرین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ملک دکن کی ملت اسلامیہ کی رشد و ہدایت کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے متعدد اولیاء کرام بزرگان دین کو اس دنیا میں روانہ فرمایا ہے۔ پچھلے 1.5 صدی قبل ایک ایسی نامور عبقری بے مثال شخصیت ملک دکن میں پیدا ہوئی، جن کے نور سے علمی اور روحانی دنیا منور ہوتی رہی ہے۔ ان کا نام گرامی حضرت امام محمد انوار اللہ فاروقی علیہ رحمت و رضوان، شیخ الاسلام اور فضیلت جنگ اور خان بہادر کے القاب سے آپ اس دنیا میں یاد کیے جاتے ہیں۔ حضرت بانی جامع نظامیہ شیخ الاسلام امام انوار اللہ فاروقی علیہ رحمت و رضوان ایک عبقری اور ہمگیر و ہمدست صلاحیت و قابلیت والی شخصیت کا نام ہے۔ علوم دینیہ اور علوم دنیاویہ دونوں پر آپ کو بڑی مہارت حاصل رہی ہے، جو آپ کے تصانیف سے واضح ہے۔ اور حضرت شیخ الاسلام بانی جامع نظامیہ امام محمد انوار اللہ فاروقی علیہ رحمت و رضوان جامع نظامیہ کے مسند تدریس پر بھی جلوہ افروز رہے اور سلاطین دکن کی اصلاح اور ان کی تعلیم کے لیے بھی مقرر ہوئے۔ آپ ایک شخصیت ہے، مگر آپ کی فکر در حقیقت ایک انجمن کی کیفیت رکھتی ہے۔ اس لیے ملک دکن جہاں پر 5 ریاستوں کا مجموعہ تھا، تقریباً 5 ریاستوں کا مرکز رہا ہے، اس دکن پر آپ نے اپنے وزارتی عہدے کے ذریعے سے اصلاح قوم اور اشاعت اسلام و تبلیغ دین کا ایسا کارنامہ انجام دیا کہ آج تک اس کی مثال ملنا مشکل ہے۔ مختلف گوشوں میں کام کرنے والے مختلف حضرات ہمیں دنیا میں ضرور ملتے ہیں، لیکن حضرت شیخ الاسلام بانی جامع نظامیہ رحمۃ اللہ علیہ یہ ایک وہ شخصیت ہے کہ جنہوں نے متعدد اور گنتی سے باہر، یعنی جس کی گنتی کرنا در حقیقت مشکل ہے، اس طرح کے بے تعداد عناوین پر آپ نے اور اس کے مضامین پر اور گوشوں پر آپ نے کام کیا۔ حضرت کی شخصیت علوم شریعت میں جس طرح ماہر ہے، اسی طرح علوم طریقت اور معرفت میں بھی آپ کا اعلیٰ مقام ہے۔ آج انشاءاللہ تعالی حضرت شیخ الاسلام بانی جامع نظامیہ علیہ رحمت و رضوان کے روحانیت میں اعلیٰ مقام سے متعلق گوشے پر ہم تھوڑی سی گفتگو کرنا چاہیں گے۔ محترم ناظرین، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے جو علوم بیان فرمائے ہیں قرآن پاک میں، وہ بے حد و بے حساب علوم ہیں۔ امام سیوطی رحمۃ اللہ علیہ کے بقول کہ ایک مفسر اس وقت مفسر ہو سکتا ہے جبکہ 3 علوم دینیہ پر اسے مہارت حاصل ہو، 300 علوم دینیہ پر اسے مہارت حاصل ہو۔ تو 300 علوم پر مہارت یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ 300 علوم کے نام بھی اس وقت نابغہ روزگار شخصیت کو بھی ذہن و فکر میں نہیں رہتے ہیں۔ تو اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ حضرت شیخ الاسلام بانی جامع نظامیہ رحمۃ اللہ علیہ کس طرح ان علوم پر مہارت رکھتے ہیں کہ تفسیر قرآن مجید اور علوم حدیث کی جب بات آتی ہے
تو ان کی روایت اور درایت قرآن مجید کی تفسیر اور اس کے معانی و مطالب وغیرہ پر آپ کو مہارت تامہ حاصل تھی۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ ہر ایک شے کا ظاہر اور باطن ہوتا ہے، ہر آیت کا بھی ظاہر و باطن ہے۔ لِكُلِّ آیَةٍ ظَہْرًا وَبَطْنًا إِنَّ لِكُلِّ آیَةٍ ظَہْرًا وَبَطْنًا، یعنی ہر آیت کا ظاہری معنی ہوتا ہے، باطنی معنی ہوتا ہے۔ حضرت بانی نظامی نظامیہ شیخ الاسلام علیہ رحمۃ رضوان آیات کریمہ کے ظاہر کو بھی جانتے ہیں، باطن کو بھی جانتے ہیں، اور ظاہر پر جس طرح آپ اپنی نقطہ آفرینی فرماتے ہیں، باطن کے معارف کو بھی کھول کر بیان فرماتے ہیں۔ اس کی ایک دو مثالیں میں آپ کے گوشے گزار کرنا چاہوں گا۔ حضرت بانی جامع نظامیہ شیخ الاسلام علیہ رحمۃ رضوان کس طرح کی تفسیر اختیار فرماتے ہیں اور کیسے قرآن پاک کی معانی اور اس کے مطالب بیان فرماتے ہیں کہ جس میں بندوں کو معرفت الہی کا پتہ چلتا ہے اور قدرت الہی پڑھنے والے کے دل میں پیوست ہوتی ہے۔ حضرت بانی جامع رحمۃ اللہ علیہ نے ایک آیت پاک کہ وَلِلَّهِ جُنُودُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ اور وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُوَ، تو اس آیت پاک کے بارے میں فرمایا ہے کہ وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُوَ، اس کا ظاہری معنی تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے لشکر کو اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ تو لشکر سے کیا مراد ہے؟ بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ لشکر کا معنی یہاں پر فرشتے ہیں، اور یہ بالکل درست ہے، کیونکہ فرشتوں کی تعداد ہر کوئی نہیں جانتا کہ وہ کس مقدار میں ہے۔ ہر لمحہ فرشتے پیدا ہوتے ہیں اور فرشتوں کا خاتمہ نہیں ہوتا، وہ تو اس وقت ہوگا جب حضرت اسرافیل علیہ السلام سور پھونکیں گے۔ جس طرح عام طور پر انسان اور جنات کی موت ہوتی ہے، فرشتوں کو اس وقت موت واقع نہیں ہوتی، وہ فنا قیامت کے وقت جب سور پھونکا جائے گا جب فنا ہوں گے۔ حضرت شیخ الاسلام بانی جامع رحمۃ اللہ علیہ نے یہ تحریر فرمایا ہے کہ اگرچہ کہ اس آیت پاک میں لشکر کا معنی فرشتے ہیں، لیکن بندے کو یہ سمجھنا چاہیے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے احسانات کی طرف توجہ کرے۔ ظاہر ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم پر جتنے احسانات فرمائے ہیں، کسی کے وہ احسانات نہیں ہیں، بلکہ دوسروں کے احسان بھی در حقیقت اللہ تعالیٰ ہی کے احسان ہیں، جو بواسطہ کسی بندے خدا کے ہم تک پہنچتے ہیں۔ رب تبارک و تعالیٰ کا ایک عظیم احسان یہ بھی ہے کہ رب تبارک و تعالیٰ نے ہمارے جسم میں ایسے جراثیم پیدا فرمائے ہیں جو ہمارے جسم کے اندر پائے جاتے ہیں، اور باہر سے آنے والے مضر جراثیم سے وہ لڑتے ہیں اور ان سے مقابلہ کرتے ہیں۔ تو وہ جو جراثیم ہیں ہمارے جسم میں، جو ہمارے بدن کے اندر مضر اثرات پیدا کرنے والی اشیاء یا کوئی اور آنے والے جراثیم سے مقابلہ کرتے ہیں، ان سے جنگ کرتے ہیں، وہ جراثیم کو یہاں پر جنود کہا گیا۔ وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُوَ۔ اس کی مثال دے کر حضرت نے یہ مثال دے کر فرمائی ہے کہ اس وقت محققین یہ کہتے ہیں، اور حضرت نے قریب 150 صدی پہلے یہ بیان فرمایا ہے کہ پانی کے ایک قطرے میں تقریباً 6000 جراثیم پائے جاتے ہیں، اور انسان جب اس کو پیتا ہے اور کھانے کی اشیاء بھی کھاتا ہے، ترکاری وغیرہ یہ سب چیزیں کھاتا ہے، تو اس کے جراثیم ہمارے جسم میں فائدہ بخش ہیں، تو جسم کے اندر کے جراثیم ان کو قبول کر لیتے ہیں، اور نقصان دہ ہیں وہ جراثیم ان کو دفع کر دیتے ہیں۔ یہ دفع کی سائنسدان جیسے کہتے ہیں کہ دفع کی جب نوبت آتی ہے تو اسی وقت انسان کے جسم میں کسی قسم کی تبدیلی ہوتی ہے، جو بخار یا نزلہ یا کھانسی کی شکل میں پیدا ہوتی ہے۔ تو در حقیقت یہ بخار، نزلہ اور کھانسی ایک انسان کے لیے اپنے صحت مند رہنے کی دلیل ہے، کیونکہ نقصان دہ جراثیم اندر داخل ہوتے ہیں تو جسم کے اندر پائے جانے والے فائدہ بخش جراثیم ان کا مقابلہ کرتے ہیں۔ تو یہ جو کیفیت اس وقت سائنسدان وغیرہ بیان کر رہے ہیں، حضرت شیخ الاسلام بانی جامع رحمۃ اللہ علیہ قرآن پاک کی اس آیت کی ایک تفصیل اور اس کی وضاحت اس انداز میں بھی بیان فرماتے ہیں۔ یہ ساری بات کا خلاصہ یہ ہے کہ حضرت ہر وقت بندگان خدا کو یہ تعلیم دیتے ہیں کہ لوگو تم اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف ہمیشہ متوجہ رہو، خالق کائنات کے احسان کو جانتے رہو، اور رب کے
ذہن و فکر میں خالق کائنات کا ذکر بسا لینا اور اسی کے بارے میں اس کے افعال و آثار کے بارے میں فکر کرنا، در حقیقت یہی ایک معرفت ہے۔ تو حضرت کو جو معرفت الہی حاصل ہے وہ آپ اپنی تصانیف کے ذریعے بھی بیان فرماتے ہیں۔ حضرین کرام، حضرت شیخ الاسلام بانی جامی نظامی رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی میں اور آپ کے حیات میں معرفت کا جو پہلو ہم کو نظر آتا ہے وہ اس کا آغاز تو آپ کی ولادت باسعادت سے ہی محسوس ہوتا ہے، کیونکہ جب آپ کی ولادت باسعادت ہونے والی تھی، آپ کی والدہ ماجدہ پارسا زاہدہ طیبہ آپ یہ ارشاد فرماتی ہیں کہ میں نے ایک خواب دیکھا ہے، اور اس خواب میں آپ نے حضور نبی کریم رحمۃ للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن مجید کی تلاوت فرماتے ہوئے دیکھا تھا۔ خواب کی تعبیر جب پوچھی گئی تو حضرت سید شمس الدین یتیم شاہ مجذوب رحمۃ اللہ علیہ جو ناندیڑ کے بزرگ ہیں، آپ نے تعبیر میں یہ ارشاد فرمایا کہ آپ کو ایک لڑکا ہوگا، وہ حافظ قرآن محافظ علوم فرقان ہوگا۔ یہاں سے بتایا جا رہا ہے کہ اس وقت دنیا میں آنے والی یہ شخصیت کوئی عام شخصیت نہیں ہے، اللہ کے محبوب ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے محبوب ہیں۔ تو آپ کے ولادت باسعادت سے ہی دنیا والوں کو بتا دیا گیا ہے کہ یہ آنے والا شہزادہ عرفان کے کس درجے پر فائز ہوگا۔ اس کے علاوہ حضرت شیخ الاسلام بانی جامی رحمۃ اللہ علیہ کے جو اجداد ہیں وہ اجداد بھی عارفان خداوند تعالی گزرے ہیں۔ مثال کے طور پر حضرت شیخ الاسلام علیہ رحمہ کے والد ماجد حضرت شجاع الدین فاروقی رحمۃ اللہ علیہ، آپ خود اپنے وقت کے صوفی بزرگ اور عالم باعمل سمجھے جاتے ہیں، اور آپ کے کمالات کا بھی اظہار کیا گیا ہے، علمی شان کا بھی تذکرہ ہمیں تصانیف میں ملتا ہے۔ تو حضرت شجاع الدین رحمۃ اللہ علیہ شیخ الاسلام کے والد ماجد آپ کو جن بزرگ سے خلافت حاصل ہے اور جن کے پاس آپ نے سلوک طے کیا، وہ حضرت شیخ العربی والعجم محدث کبیر حضرت رفیع الدین قندھاری فاروقی علیہ رحمت و رضوان ہے، جو حضرت نائب رسول سید رحمت اللہ شاہ علیہ رحمت و رضوان سے وابستگی اور خلافت و بیعت کی فضیلت رکھتے ہیں۔ تو حضرت نائب رسول علیہ رحمت و رضوان سے سلوک اور معرفت کا فیضان حضرت رفیع الدین قندھاری رحمۃ اللہ علیہ سے ہوتے ہوئے حضرت شجاع الدین فاروقی رحمۃ اللہ علیہ تک پہنچا، اور آپ سے حضرت شیخ الاسلام بانی جامی رحمۃ اللہ علیہ کو یہ فیضان اور نعمت باطینی حاصل ہوئی۔ اس کے علاوہ حضرت شیخ الاسلام بانی جامی نظامی رحمۃ اللہ علیہ کو ایک اور شیخ کامل، ان کا لقب بھی شیخ العربی والعجم ہے، حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی امداد حسین علیہ رحمت و رضوان سے بیعت اور خلافت حاصل ہے۔ حضرت بانی جامی نظامی رحمۃ اللہ علیہ جب حرمین شریفین گئے ہوئے تھے، وہاں پر حضرت مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ سے آپ کو شرف لقاء حاصل ہوا، اور آپ کے فضائل، کمالات، علمی شان، باطنی مقام وغیرہ دیکھتے ہوئے حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت شیخ الاسلام علیہ رحمت و رضوان کو بلا طلب خلافت عطا فرمائی اور خرقہ عطا فرمایا۔ یہ حضرت شیخ الاسلام کی یہ بھی ایک خاصیت ہے کہ آپ کو آپ کے مشائخ نے اور آپ کے مرشدان برحق نے بلا طلب یہ خلافت اور یہ مقام عطا فرمایا ہے۔ حضرت بانی جامی نظامیہ رحمۃ اللہ علیہ کی شان و عظمت کا اندازہ ہم اس سے بھی کر سکتے ہیں کہ آپ مدینہ پاک میں رہنے کے ارادے سے جب تشریف لے گئے تھے تو وہاں پر قریب 3.5 یا 4 سال کے عرصے تک قیام پذیر رہے۔ حضور اکرم رحمت للعالمین سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم نے باضابطہ آپ کو حکم فرمایا کہ آپ ملک دکن جائیں۔ تو حضرت شیخ الاسلام علیہ رحمت و رضوان اپنا کوئی عمل اور اپنا کوئی کام دربار نبوی سے اجازت کے بغیر نہیں کیا کرتے تھے۔ اس سے اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ معرفت میں آپ کا کتنا اعلیٰ مقام ہے۔ اب یہ سمجھنے کے لیے ہمارے ذہنوں میں یہ بات سمجھنے کے لیے کافی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار اقدس میں جن کا اتنا اونچا مقام ہے، پھر وہ کس درجہ معرفت کے اعلیٰ مقام پر فائز ہوں گے۔ حاضرین کرام،
حضرت شیخ الاسلام کے والد ماجد حضرت شجاع الدین فاروقی علیہ رحمۃ و رضوان جن بزرگوں کی صحبت میں یہاں حیدرآباد میں رہتے تھے، ایک تو آپ کو خلافت اور بیعت ان کے نانا سے حضرت رفیع الدین قندھاری رحمۃ اللہ سے حاصل ہے۔ ان کے علاوہ حیدرآباد میں جو نامور بزرگ حضرات ہیں، جیسے سلسلہ نقشبندیہ کے شیخ طریقت شاہ نقشبند دکن حضرت سعد اللہ شاہ نقشبندی رحمۃ اللہ علیہ، اور حضرت شجاع الدین فاروقی حضرت شجاع الدین علوی رحمۃ اللہ علیہ، اور اسی طرح حضرت سردار بیگ علیہ رحمہ، ان حضرات کے ساتھ میں حضرت شجاع الدین فاروقی علیہ رحمہ شیخ الاسلام کے والد گرامی صحبت میں رہا کرتے تھے، ان حضرات کے ساتھ بیٹھتے تھے اور ان سے علم و معرفت اور طریقت و حقیقت کی تعلیم حاصل بھی کرتے تھے، اور آپ کو جو اس بارے میں علم حاصل ہے وہ ان تک پہنچایا بھی کرتے تھے۔ اور بعض سیرت لکھنے والے حضرات نے لکھا ہے کہ حضرت سعد اللہ شاہ نقشبندی رحمۃ اللہ علیہ آپ کے یعنی حضرت شیخ الاسلام کے والد ماجد کے پیر صحبت ہیں۔ پیر اور شیخ دو قسم کے ہوتے ہیں، ایک تو وہ کہ جن سے ہم بیعت کرتے ہیں، اور دوسرے وہ جن کی صحبت اختیار کرتے ہیں۔ تو یہ پیر صحبت ہیں حضرت شجاع الدین فاروقی رحمۃ اللہ علیہ کے۔ حاضرین کرام، اس طرح حضرت شیخ الاسلام بانی جامع رحمۃ اللہ علیہ کی ذات پاک کئی ایک اولیاء کرام کے فیضان کا مجمع، جس کو مجمع البحار ہم کہہ سکتے ہیں، کئی علم و معرفت کے سمندروں کا ایک سنگم حضرت کی حیات طیبہ اور آپ کی ذات پاک ہے۔ حضرت بانی جامع نظامیہ شیخ الاسلام علیہ رحمۃ و رضوان کے علم تصوف میں اعلیٰ مقام کو اگر ہم دیکھنا چاہیں تو سب سے اہم بات جو میں عرض کرنا چاہوں گا اس بارے میں وہ یہ ہے کہ حضرت محی الدین ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ، جو خاتمۃ المحققین کے نام سے علوم تصوف میں جانے جاتے ہیں اور شیخ اکبر کے نام سے بھی جانے جاتے ہیں، حضرت کی تصانیف تو ویسے بہت ساری ہیں۔ حضرت بانی جامع نظامیہ شیخ الاسلام امام انوار اللہ فاروقی علیہ رحمۃ و رضوان حضرت ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب فتوحات مکیہ کا درس دیا کرتے تھے، اور یہ درس کوئی ایسا معمولی درس نہیں تھا۔ فتوحات مکیہ کی اس وقت جو مطبوعہ عرب کی جلدیں ہیں وہ تقریباً 7 ہیں، تو ان 7 جلدوں میں 4 تقریباً جلدیں تو ایسی ہیں کہ جن میں ارکان شریعت کو تصوف کے رنگ میں بیان کیا گیا ہے، یعنی نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، وضو، غسل، تیمم وغیرہ، یہ سارے امور تصوف کے انداز میں اور معرفت کے انداز میں بیان کیے گئے ہیں، یعنی اسرار بیان کیے گئے ہیں ان احکام شریعت کے۔ اب اس کے بعد جو مقام اور مرتبہ اولیاء کرام کو، سالکین کو حاصل ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کی قربت کا، تقرب خداوندی کا جو مقام حاصل ہوتا ہے، اس پر مباحث موجود ہیں۔ تو حضرت شیخ الاسلام بانی جامع رحمۃ اللہ علیہ اس کتاب کا درس دیتے تھے۔ یہ ایسی کتاب ہے کہ جو خالص اولیاء اصفیاء ہیں ان کے لیے یہ کتاب کا مطالعہ کرنا یا پھر اس کتاب کے متعلق کوئی گفتگو کرنا، جس میں خاص طور پر وحدت الوجود کی بحث ہے، تو اس پر گفتگو کرنا ان حضرات کے لیے آسان ہے، اس لیے کہ وہ احکام شریعت کے مباحث سے بالا تر ہو کر اپنے مقام کے اعتبار سے اور اپنے مدارج سلوک کے اعتبار سے وہ گفتگو کرتے ہیں۔ لیکن حضرت شیخ الاسلام بانی جامع نظامیہ علیہ رحمۃ و رضوان دراصل شریعت و طریقت اور حقیقت و معرفت، تو شریعت اور طریقت دونوں کا سنگم ہے، دونوں کے آپ کا قلب دونوں کا مورد ہے، یعنی آپ کا دل ایک ایسا دل ہے کہ وہاں پر انوار شریعت کا بھی نزول ہوتا ہے تو معارف طریقت کا بھی نزول ہوتا ہے۔ تو ان دونوں امور کو ایک ساتھ لے کر چلنا اور اس طرح کے کسی کا دامن ہاتھ سے نہ چھوٹے، یہ مشکل کام ہے۔ حضرت بانی جامع نظامیہ رحمۃ اللہ علیہ علوم معارف کے تاجدار ہو کر بھی علوم شریعت پر گامزن رہتے تھے، اور فتوحات مکیہ کا جب درس
آپ دیتے تھے تو اسی سے سمجھ میں آ سکتا ہے کہ کہاں کہاں کس کس جملے پر آپ ان مباحث کو شریعت کے مطابق کر کے بیان کرتے تھے۔ یہ کہہ لینا آسان ہے کہ بھئی یہ تصوف اور معرفت کا درجہ ہے، یا شریعت کے مطابق نہیں ہوتا یا اس کے موافق نہیں ہوتا، یہ کہہ لینا آسان ہے، مگر موافق کر کے بتانا یہ بہت مشکل کام ہے۔ حضرت شیخ الاسلام بانی جامع نظامی رحمۃ اللہ علیہ فتوحات مکیہ کے درس کے دوران اس طرح کے مباحث پر گفتگو فرمایا کرتے تھے، اور اس کی مزید تفصیلات اگر دیکھنی ہے تو فتوحات مکیہ پر حضرت کا حاشیہ ہے باضابطہ جو مخطوطے کی شکل میں ہے، تو اس کا کبھی مطالعہ کیا جا سکتا ہے، اندازہ ہوگا کہ کس درجہ حضرت کسی معاملے کی شرح و بسط فرمایا کرتے تھے۔ اور ایک بات تو یہ ہے، دوسرا یہ کہ حضرت کا درس دینا ہماری درس دینے کی طرح نہیں ہے کہ ہم کوئی کتاب درس دیں، پڑھائیں یا کچھ کریں، نماز بھی پڑھائیں تو ہم سے کوئی باس پرس نہیں ہوگی، نہ ظاہری طور پہ نہ باطنی طور پہ، کہ امامت بھی کر رہے ہیں، درس بھی دے رہے ہیں، تو ہم جس مرتبے پر ہیں، یعنی ہمارے اپنے حال اور مقام کے اعتبار سے، کہ ہم سے کبھی گوش مالی نہیں کی جاتی، پوچھا نہیں جاتا، نہ غیبی طور پر نہ ظاہری طور پر۔ لیکن حضرت شیخ الاسلام علیہ رحمہ کا درجہ ایسا درجہ نہیں تھا کہ آپ کچھ بھی کہہ لیں اور لوگوں کو خوش کر کے چلے جائیں، یہ معاملہ نہیں تھا۔ در حقیقت حضرت شیخ الاسلام جب درس دیتے ہیں تو آپ کے درس کا معاملہ عالم روحانیت سے جڑا ہوا ہوتا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ آپ کی سیرت پر لکھی گئی مشہور کتاب ہے مطلع الانوار، اور دوسری آپ کی کتاب سیرت پر لکھی گئی کتاب ہے انوار الانوار، ان دونوں کتابوں میں اس کی بڑی تفصیل بیان کی گئی ہے۔ انہیں میں سے ایک مشہور واقعہ ہے کہ حضرت شیخ الاسلام بانی جامع نظامیہ رحمۃ اللہ علیہ جب فتوحات مکیہ کا درس دیا کرتے تھے تو اس درس میں آپ کی نسبتی ہمشیرہ حضرت نجیبہ بیگم صاحبہ علیہ الرحمہ والرضوان آپ بھی حاضر ہوا کرتی تھی، اور بڑی ذاکر و شاغل تھی، اور انکشافات بھی ان کو ہوا کرتے تھے، تو وہ فتوحات مکیہ کے درس سے استفادہ کرتی تھی، اور بارہا وہ فرماتی ہیں کہ حضرت غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حلقہ درس میں تشریف لاتے ہوئے انہوں نے دیکھا۔ کبھی حضرت پیران پیر غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے کھڑے سماعت فرماتے، بعض مرتبہ بیٹھ بھی جاتے کہ طرز تعلیم دیکھیں۔ اور آپ یہ بھی فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ کسی اہم مسئلے کو اچھی طرح سمجھانے سے بار بار حضرت شیخ الاسلام رک جا رہے تھے، تو وہ حضرت نجیبہ بیگم علیہ الرحمہ فرماتی ہیں کہ میں نے دیکھا کہ اس مجلس درس سے حرم پاک تک، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار تک ایک راستہ، صاف نورانی راستہ نظر آیا، اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام حتیم کعبہ میں صحابہ کرام کی تدریس میں مشغول ہیں، اور حاضرین سے فرما رہے ہیں کہ ذرا توقف کریں، اس وقت میرا بچہ حل مضمون سے قاصر ہے۔ پھر شیخ الاسلام کی طرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم توجہ فرماتے ہیں، تو جو مضمون رک گیا تھا وہ اسی وقت ہادی برحق رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کے توجہ سے، عنایت سے وہ مضمون حل ہو گیا، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مسرور ہوئے، پھر اپنے حلقہ درس کی جانب متوجہ ہو گئے۔ تو اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ شیخ الاسلام کی تدریس کوئی ایسی تدریس نہیں تھی جیسے اس زمانے میں لوگ کچھ بھی پڑھا لیتے ہیں، کچھ بھی کر لیتے ہیں۔ یہ معاملہ صرف ظاہر کا نہیں تھا بلکہ باطن سے اس کا تعلق تھا، اتنا گہرا باطنی تعلق اور ایسا روحانی مقام کہ نبی کریم رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم بھی توجہ فرماتے، حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تشریف لاتے تھے۔ اس سے ہم اندازہ کر سکتے ہیں حضرت بانی جامع نظامیہ رحمت اللہ علیہ کے روحانیت میں اعلیٰ مقام کو سمجھ سکتے ہیں کہ کیسا آپ کا اعلیٰ مقام ہے۔ اس سے بڑھ کر اور کیا مقام ہوگا؟ سرور عالم اور تمام عارفین اور مکاشفین، اولیاء متصرفین وغیرہ متصرفین سب کے سردار ہیں، بلکہ کل انبیاء کی فضیلتیں بھی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے تصدق میں ہیں۔ تو حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا توجہ فرمانا اور مضمون حل کر دینا، وہ بھی ایسی کتاب جو روحانیت میں سب سے اونچی کتاب سمجھی جاتی ہے درس و تدریس اور معاملات اور مکاشفات کے اعتبار سے، تو ایسی کتاب کے حل کے لیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم توجہ فرما رہے ہیں۔ اس سے اس بات کا اندازہ ضرور ہو سکتا ہے کہ فتوحات مکیہ میں جو مباحث ہیں وہ کوئی غیر شرعی یا غیر معارف کی نہیں ہے،
بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کتاب کو بھی پسند فرماتے ہیں، کتاب کے مؤلف کو بھی پسند فرماتے ہیں، اور اس کی تدریس کو بھی پسند فرماتے ہیں۔ اگر اس میں کوئی ایسی بات ہوتی جو واقعتاً روحانیت کے خلاف ہوتی تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی توجہ اس طرح نہیں ہو سکتی تھی۔ بہرحال حاضرین کرام، حضرت شیخ الاسلام بانی جامع نظامیہ رحمۃ اللہ علیہ کے باطنی مقام کو ہم اس انداز میں بھی سمجھ سکتے ہیں۔ ایک آپ کے شاگرد حضرت مظفر الدین معلیٰ رحمۃ اللہ علیہ، آپ فرماتے ہیں کہ ممبئی کے ایک سوداگر میرے پاس حیدرآباد آئے اور ان سے میری ملاقات تھی پہلے سے، اور چند دن وہ ٹھہرے اور مجھ سے کہنے لگے کہ انوار اللہ نامی ایک حضرت ہیں حیدرآباد میں ان سے ملنا چاہتا ہوں۔ ان کی صورت وغیرہ سے، شکل و صورت سے میں شناسا نہیں ہوں، لیکن ان سے ملنا چاہتا ہوں۔ تو میں نے کہا کہ آج ایک مقام پر کچھ معاصر علماء اور ذمہ دار حضرات کی کمیٹی ہونے والی ہے، اس میں انوار اللہ نام کے اور 2-3 حضرات بھی ہیں، وہ بھی آنے والے ہیں، آپ دیکھ لیں اور پہچان لیں، ملاقات کرنا ہے آپ کر لیں، آپ میرے ساتھ چلیں۔ چنانچہ وہ فرماتے ہیں کہ وہ سوداگر صاحب میرے ساتھ چلے اور اس محفل میں، کمیٹی میں آئے۔ وہاں پر حضرت شیخ الاسلام کو انہوں نے دیکھا اور پہچان لیا۔ یہ پہلی مرتبہ ان کی ملاقات تھی، نہ حضرت کو وہ جانتے تھے نہ حضرت شیخ الاسلام ان کو جانتے تھے، لیکن شناسائی مگر ان کو حاصل ہو گئی۔ کیوں ہوئی اس کی وجہ آگے آ رہی ہے۔ تو وہ حضرت شیخ الاسلام سے کچھ دیر تک بات کیے، اس کے بعد پھر چلے گئے، رات کا کچھ حصہ گزر گیا۔ اگلے دن حضرت معلیٰ مظفر الدین معلیٰ رحمۃ اللہ علیہ، یہ اپنے وقت کے بڑے رئیس اور بڑے عالم متدین شخصیت گزرے ہیں، لیکن حضرت بانی جامع رحمۃ اللہ علیہ کے اس واقعے کے بعد، جو سوداگر صاحب کا واقعہ، اس کے بعد وہ خود شیخ الاسلام کے مرید ہو گئے۔ تو وہ بیان فرماتے ہیں کہ اگلے دن جب وہ سوداگر صاحب سے میری ملاقات ہوئی تو میں نے کہا کہ آپ کی ہماری پرانی شناسائی ہے، تعارف ہے، اور آپ ایک نئی شخصیت سے مل لیے تو انہی کے ہو کر رہ گئے، ہم سے ملاقات تک نہیں کی، آخر بات کیا ہوئی؟ تو وہ کہتے ہیں سوداگر صاحب کے بات دراصل یہ ہے، میرا حال یہ تھا کہ میں روزانہ عالم رؤیا میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کیا کرتا تھا۔ چند دن ہوئے کہ وہ زیارت کا سلسلہ موقوف ہو گیا۔ میری بے چینی اور بے قراری اتنی زیادہ ہو گئی کہ میں نے رو رو کر اللہ کے حبیب کے دربار میں، اللہ کے دربار میں معافی مانگی، مگر مسئلہ حل نہیں ہوا۔ تو میں سیدھا حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار اقدس میں پہنچ گیا، کئی دن تک وہاں پر رہا اور ہر دن روتا رہا، اللہ کے حبیب سے معافی مانگتا رہا۔ غور کیا جائے کہ اتنے پرہیزگار شخصیت سے کیا ایسی معمولی بے توجہی کی بات ہو گئی، لیکن جو جتنے اعلیٰ مقام کے ہوتے ہیں ان کے ساتھ تنبیہات کا معاملہ بھی ویسا ہی ہوتا ہے۔ چنانچہ وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں رو رہے ہیں، کئی دنوں کے بعد حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اپنا جلوہ نہیں دکھایا، ہمیشہ ان کو زیارت ہوتی تھی، لیکن ارشاد فرمایا کہ حیدرآباد میں انوار اللہ فاروقی موجود ہیں، آپ ان کے پاس جائیے، ان کے توسط سے میرے دربار میں آئیں گے تو معافی ملے گی۔ حاضرین، وہ ان کے کلمات جو انوار الانوار کے مؤلف ہیں وہ لکھ رہے ہیں کہ جالی مبارک کے قریب روتے روتے جو میری آنکھ لگ گئی تو دیکھا دربار نبوی میں عفو قصور کے ساتھ پیش ہوں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، محمد انوار اللہ حیدرآبادی کو بتلاتے ہوئے ارشاد فرمایا، ان کے توسط سے آنا، تو اس لیے میں ان سے ملاقات کے لیے یہاں پر آیا ہوں۔ تو حیدرآباد کا ذکر بھی سرکار نے ارشاد فرمایا اور چہرہ بھی حضور نے دکھایا، پھر فرمایا کہ ان کا نام انوار اللہ ہے، ان کے توسط سے آنا۔ تو اب یہ سوداگر صاحب فرماتے ہیں کہ جس وقت میں حضرت شیخ الاسلام سے ملاقات کیا، کل کی رات پھر وہ زیارت کا سلسلہ جو موقوف تھا حضرت کے توسط سے، اور میں نے گزارش کی تھی، حضرت نے انہوں نے کیا گزارش کی پتہ نہیں، ہو سکتا ہے کہ عرض کیا ہو کہ سرکار کے دربار میں آپ ہمارے لیے معافی طلب فرمائیے۔ تو غور کیجئے، شیخ الاسلام اگر کسی کے لیے معافی طلب فرماتے ہیں تو وہ رسائی کہاں کہاں تک ہے۔ اللہ کے حبیب رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں ہم جامع نظامیہ کے فارغین کے لیے یہ بڑی سعادت مندی، خوشبختی اور دارین کی نعمت کی بات ہے کہ حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اور ہمارے درمیان میں بس ایک ہی واسطہ ہے،
وہ شیخ الاسلام کا واسطہ ہے، اور وہ واسطہ بھی ایسا کہ حضور نے خود فرمایا ان کے توسط سے آنا۔ تو غور کیجئے کہ جب جامعہ نظامیہ کے فارغین سرکار کے دربار میں حاضری دیتے ہیں تو وہاں تو شیخ الاسلام کا واسطہ لے کر ہی حضور کے دربار میں پہنچنا چاہیے تاکہ مقبولیت حاصل ہو۔ اور کتنی بڑی سعادت مندی کی بات ہے، سرکار خود فرما رہے ہیں کہ انوار اللہ حیدرآبادی علیہ رحمہ کے توسط سے آنا۔ تو حاضرین، ہم دکن والوں کی قسمت بھی کتنی اونچی قسمت ہے اور کیسی اعلیٰ قسمت ہے، پھر شیخ الاسلام کے دربار میں جامعہ نظامیہ میں رہ کر پڑھنے والے طلبہ، علم حاصل کر کے فارغ ہونے والے کیا کوئی معمولی قسمت رکھتے ہیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کا جتنا شکر کیا جائے کم ہے کہ بے طلب رب نے یہ اتنی بڑی نعمت ہم کو عطا فرمائی ہے۔ تو بزرگ فرماتے ہیں کہ اس کے بعد میرے پردے حائل تھے وہ کھل گئے، اور اسی رات سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا جلوہ نصیب ہوا، حضور کے دربار میں حاضری نصیب ہوئی۔ تو غور کریں کہ کتنے مہینوں سے وہ منتیں سماجتیں کر رہے تھے، رو رہے تھے، گزارشیں کر رہے تھے، لیکن صرف ایک چند لمحے کے لیے ایک مرتبہ شیخ الاسلام کا توسط اور ان سے ملاقات کرنا اور گزارش کر دینا اللہ کے حبیب کے دربار میں کیسے جلدی کے ساتھ پہنچا دیتا ہے۔ یہ بات بھی ہمارے سمجھنے کے لائق ہے، اور ہمیں ذہن نشین رکھنا چاہیے کہ کتنا رسول مقبول رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں قربت کا راستہ حضور نے ہم کو بتایا ہے۔ بہرحال حاضرین کرام، اس واقعے سے بھی پتہ چلتا ہے کہ شیخ الاسلام کا روحانی مقام کتنا اونچا ہے۔ ایسی بہت ساری تفصیلات ہیں۔ ویسے حضرت بانی جامعہ نظامیہ رحمۃ اللہ علیہ کے حالات اور کمالات تو بہت سارے ہیں۔ آپ کے شیخ محترم اور اساتذہ کرام نے بھی آپ کی تعریف کی ہے۔ آپ کے شیخ محترم حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ نے انوار احمدی پر اور انوار التمجید یہ دو کتابوں پر تقریض لکھی ہے۔ اس تقریض میں دو باتیں جو آپ ارشاد فرما رہے ہیں، انوار احمدی کی تقریض میں لکھتے ہیں کہ اس کا نام انوار احمدی میں نے رکھا، اور بات یہی ہے کہ اس کتاب میں جو لکھا ہے وہی میرے مذہب اور میرے مشرب تصوف و معرفت کا دار و مدار ہے۔ یعنی حضرت مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ جو سلسلہ چشتیہ صابریہ کے ایک عظیم بزرگ ہیں، نہ صرف ہندوستان بلکہ دنیا بھر میں علماء اولیاء آپ کے خلیفہ اور مرید ہیں، ایسا اعلیٰ مقام رکھنے والی شخصیت۔ وہ حضرت فرما رہے ہیں کہ میرے مشرب تصوف و معرفت کا دار و مدار انوار احمدی پر ہے۔ یعنی شیخ الاسلام نے انوار احمدی جو کتاب لکھی ہے یہ صرف سیرت النبی کی کتاب ہی نہیں ہے، یہ تو در حقیقت معرفت کی کتاب ہے، معرفت الہی کی کتاب ہے، کیونکہ عارفین جو اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں ان کا اعلیٰ مقام محمدی کا عرفان ہوتا ہے، اور مقام محمدی کا عرفان انوار احمدی سے حاصل ہوتا ہے۔ تو حضرت مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ یہ فرما رہے ہیں۔ اور انوار التمجید میں حضرت نے لکھا ہے کہ طالبان شریعت و طریقت را انوار اللہ است، یعنی یہ کتاب انوار التمجید شریعت اور طریقت کے طلبگاروں کے لیے اللہ کے انوار ہیں۔ کتاب کے مؤلف بھی انوار اللہ ہیں، تو حضرت نے تقریض میں بھی کتاب کو انوار اللہ قرار دیا، یعنی جیسی حضرت کی شخصیت انوار اللہ ہے، اللہ کے انوار آپ کی شخصیت میں چھلکتے ہیں، ایسے ہی آپ کی تصانیف میں اور کتابوں میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے انوار ذوفی شاہ ہیں۔ تو بہرحال حاضرین کرام، حضرت بانی جامعہ نظامیہ شیخ الاسلام علیہ رحمت رضوان کے یہ کمالات وغیرہ جو آپ کے روحانیت میں اعلیٰ مقام کا بیان ہے۔ آپ کے تصانیف میں معرفت، تصوف وغیرہ کے متعلق بہت ساری تفصیلات ہیں، اور یہ اتنا بڑا عنوان ہے کہ اس کا اگر ذکر کیا جائے تو شاید 4-5 گھنٹے کچھ اور لگ جائے۔ حضرت نے جو تصوف پر جو حضرت نے لکھا ہے، معرفت پر جو حضرت نے تصنیف فرمایا ہے، حضرت کے تصانیف میں شیخ الاسلام علیہ رحمت و رضوان کے تصانیف میں تفسیر کے بے شمار مضامین بھی ملتے ہیں، احادیث کی شرح بھی ملتی ہے، منطق اور فلسفہ کے تشریحات بھی ملتی ہیں، اور گویا کہ کئی علوم کا مجموعہ حضرت شیخ الاسلام کی تصانیف اور آپ کی کتابیں ہیں۔ ان میں معرفت کی بھی کئی باتیں حضرت کی تصانیف میں ملتی ہیں۔ ایک دو مثالیں میں آپ کو دینا چاہوں گا کہ حضرت کس طریقے سے تصوف، طریقت، معرفت وغیرہ کے
مقامات وغیرہ بیان فرماتے ہیں اور اس کا حال بیان فرماتے ہیں۔ تو اس میں ایک مقام پر حضرت شیخ الاسلام علیہ رحمت و رضوان یہ تحریر فرماتے ہیں کہ صحابہ کرام کے متعلق لکھتے ہیں کہ صحابہ کرام کا مشاہدہ کیسا تھا۔ دراصل وہ چند آیتیں آپ نے مقاصد الاسلام کے حصہ دوم میں چند آیات کا ذکر فرمایا جو عام طور پر اولیاء اللہ کے لیے پڑھی اور بولی اور سمجھی جاتی ہیں۔ وہ آیات وغیرہ ذکر کر کے حضرت لکھتے ہیں کہ کیا یہ خیال ہو سکتا ہے کہ صحابہ باوجود ہے کہ بلا واسطہ سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے فیض یافتہ تھے۔ غور کیجئے آپ اس بات پر، جو آج کل یہ کہا جا رہا ہے کہ کسی زمانے کے بعد فتح مکہ کے بعد میں کوئی صحابی نہیں ہوتے۔ صحابی وہ ہوتے ہیں جو حضور کے صحبت یافتہ ہیں۔ شیخ الاسلام فرما رہے ہیں ایسے جملے ایک دو نہیں، حضرت کے تصانیف میں 50-60 مرتبہ ملیں گے اور زیادہ بھی مل سکتے ہیں۔ تو حضرت نے لکھا ہے کہ صحابہ باوجود ہے کہ بلا واسطہ سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے فیض یافتہ تھے، وہ اس درجہ کے عقلاء اور اس تعریف کے مستحق نہ ہوں کہ کس تعریف کے؟ جو تعریف کے چند گوشہ نشین فقراء کی تعریف میں بیان کی جاتی ہے۔ کیا صحابہ کرام وہ تعریف کے مستحق نہیں ہوں گے؟ جبکہ اولیاء اللہ تو زمانوں کے بعد میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فیوض سے مستفید ہوئے ہیں۔ صحابہ کرام تو راست بلا واسطہ مستفید ہوئے ہیں۔ تو جو صحابہ کے بعد وجود میں آئے، صحابہ کے بعد وجود میں آنے والے گوشہ نشین فقراء جب ان آیات کے تعریف کے مستحق ہو سکتے ہیں تو صحابہ کیوں نہیں ہو سکتے؟ بالکل صحابہ کرام بھی اسی تعریف کے مستحق ہیں۔ اور حضرت یہ بھی فرماتے ہیں کہ صبح شام اٹھتے بیٹھتے رات دن صحابہ کرام اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا کرتے تھے۔ تو اب ذکر کیا کرتے تھے تو کس انداز میں کرتے تھے، اور کیا صحابہ کرام دوسرا کام نہیں کرتے تھے؟ تو حضرت اس بارے میں تھوڑی سی وضاحت فرما رہے ہیں۔ لکھتے ہیں کہ جب خدا تعالیٰ نے خبر دی کہ ہر حالت میں وہ اللہ کا ذکر کیا کرتے ہیں، تو اگر اس کے یہ معنی خیال کیے جائیں کہ وہ لا الہ الا اللہ وغیرہ اذکار کیا کرتے ہیں تو یہ لازم آئے گا کہ صحابہ کوئی دوسرا کام کرتے ہی نہ تھے، حالانکہ کسب معاش اور ملاقات احباب اور جہاد وغیرہ صدہا کام کیا کرتے تھے۔ اس صورت میں ذکر سے مراد مطلقاً ذکر اصطلاحی صوفیہ لینے کی کوئی ضرورت نہیں۔ یعنی صوفیہ کرام ذکر کس کو کہتے ہیں؟ کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ کا ذکر کرنا، اللہ کا ذکر کرنا، اور ضرب کا ذکر کرنا، ضرب یک ضربی ذکر، دو ضربی ذکر، سہ ضربی ذکر اور نہ ضربی ذکر، جو ذکر کے جتنے بھی طریقے ہیں، مشاہدہ ہے، مراقبہ ہے، فکر ہے، تو یہی مراد لینا ضروری نہیں ہے۔ حضرت فرما رہے ہیں کیونکہ ذکر کے معنی لغت میں یاد کرنے کے ہیں جو دل کا فعل ہے، اور یہ ذکر کامل الایمان حضرات ہمیشہ کیا کرتے ہیں، اس لیے کہ حق تعالیٰ فرماتا ہے وَفِي الْأَرْضِ آیَاتٌ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ، یعنی زمین میں بھی نشانیاں ہیں اس قوم کے لیے جو ایمان لاتی ہے۔ وَفِي أَنفُسِكُمْ، اور اے لوگوں تم میں بھی اللہ تعالیٰ کی نشانیاں ہیں۔ أَفَلَا تُبْصِرُونَ، کیا تم نہیں دیکھتے؟ اس آیت کے لحاظ سے وہ حضرات یعنی صحابہ کرام ان اسرار پر جو ان کے نفوس میں رکھے ہیں ہمیشہ غور و فکر کیا کرتے تھے۔ تو یہ معارف کے طور طریقے اور تصوف کے طریقے حضرت شیخ الاسلام بیان فرما رہے ہیں۔ اور ایک جگہ حضرت یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا جانشین فرما کر تمام صحابہ کا مقتدا بنایا۔ جانشینی کا جو طریقہ ہوتا ہے وہ عام طور پر اولیاء اللہ میں پایا جاتا ہے۔ تو حضرت گویا کہ جانشین کا ذکر کر کے یہ بتانا چاہتے ہیں کہ سب سے پہلے جانشین حضرت صدیق اکبر ہے، باقی جتنے بعد میں آنے والے ہیں وہ سب جانشین صدیق اکبر کے ہی جانشین ہیں، کیونکہ پہلے جانشین تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، اور وہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جانشین۔ تو فرمایا وفات شریف سے پہلے حضرت صدیق اکبر کو اپنا جانشین فرما کر تمام صحابہ کا مقتدا بنا دیا۔ آگے ارشاد فرماتے ہیں اس میں کسی کو کلام کی گنجائش نہ رہی کہ باوجود موجودگی حضرت عباس اور حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے، جو قرابت میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے قریب تر تھے، لیکن اس کے باوجود ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ جانشین ہوئے، اس لیے کہ
کل صحابہ نے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کو تسلیم کر لیا۔ تو بہرحال جانشینی کا لفظ بھی آپ نے استعمال کیا، اور مراقبہ مشاہدہ کا لفظ بھی آپ نے کئی جگہ استعمال کیا ہے۔ انہیں میں سے ایک مقام پر حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تذکرہ کرتے ہوئے مقاصد الاسلام کے حصہ نہم میں حضرت شیخ الاسلام رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، دو جگہ فرماتے ہیں۔ ایک مقام پر فرمایا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فتوحات وغیرہ جہاں پر آپ فلسطین وغیرہ کے علاقوں میں کر رہے تھے وہاں سے طلب فرمایا کسی ایک وجہ سے، کیونکہ آپ کا مکان بڑا عالیشان آپ نے بنایا تھا عجم میں، اور عالی قیمتی لباس آپ پہنتے تھے، چونکہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ ہیں، امیر المؤمنین ہیں، تو آپ نے ان کو اس طریقے کو اختیار کرنے کی تاکید فرمائی جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ رہا ہے۔ تو اس وقت آپ کے مال کو لے لیا گیا اور آپ کا لباس لے لیا گیا جو آپ کے پاس قیمتی لباس تھے، اور کچھ دیر کے لیے آپ کو منصب سے برطرف بھی کر دیا گیا۔ حضرت شیخ الاسلام فرماتے ہیں حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ چونکہ روحانی طور پر حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا مرشد اور امام مان چکے تھے، اس لیے آپ نے چوں چرا نہ کی۔ جس طرح کے شیخ محترم کے احکامات پر عمل کرنا ضروری ہوتا ہے اور وہاں پر انحراف کرنا یا پھر منہ موڑنا درست نہیں ہے، اس لیے آپ خاموشی اختیار فرمائیں۔ ایک بات یہاں یہ فرمائیے۔ دوسری اور ایک بات آپ نے فرمائی ہے کہ ایک غزوے کے موقع پر آپ پر دشمن سوار تھا اور آپ کے سر کی ٹوپی ایک مقام پر قریب میں گری ہوئی تھی، آپ اسے لینا چاہتے تھے، آخرکار آپ نے اسے حاصل کر لیا اور پھر دشمن کو تہہ تیخ کر دیا۔ لوگوں نے جب پوچھا تو آپ نے فرمایا کہ وہ ٹوپی کوئی معمولی ٹوپی نہیں تھی، بلکہ اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے موئے مبارک ہیں، تو موئے مبارک سے میں مدد چاہ کر، حضرت شیخ الاسلام لکھتے ہیں حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت جبکہ آپ کے جان کے لالے پڑے ہوئے تھے اور دشمن آپ کے سینے پر سوار تھا، اس وقت آپ موئے مبارک سے گویا مدد طلب کر رہے تھے اور مراقبہ کر رہے تھے کہ اے میرے نبی کے موئے مبارک، میرے لیے مدد درکار ہے۔ تو اب غور کیا جا سکتا ہے کہ شیخ الاسلام نے کہاں کہاں جنگی حالات اور معاملات کے وقت بھی آپ نے روحانیت کے حالات اور مقامات کا ذکر فرمایا ہے۔ تو اس طرح حضرت کے تصانیف پڑھیں گے تو تفصیلات کا ہمیں پتہ چلے گا۔ بہرحال یہ عنوان کہ شیخ الاسلام بانی جامع رحمۃ اللہ علیہ روحانیت میں اعلیٰ مقام رکھتے ہیں، بہت طویل عنوان ہے، اس پر جتنا کہا جائے لکھا جائے کم ہے، اور وہ حضرت کی حیات طیبہ سے، سیرت کے کتابوں سے اور پھر آپ کی تصانیف سے اس بات کا پتہ چلے گا۔ اللہ تعالی حضرت کے روحانی مقام کے تصدق میں وہ فیضان ہم سب کو عطا فرمائے، ہمارے دلوں کو طہارت و پاکیزگی عطا فرمائے، شیخ الاسلام کے واسطے سے حضور نبی کریم رحمۃ للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار اقدس میں ہماری بخشش وہ معافی کا پیمانہ اور اس کا پروانہ ہم کو عطا فرمائے۔ صلی اللہ تعالی وسلم علی خیر خلقہ سیدنا محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین، الحمد للہ رب العالمین۔